ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حقیقت پر مبنی سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخری شرارت۔ جب ایک زندہ انسان کو موت کے مناظر دیکھنے کی سزا مہنگی پڑ گئی۔ ایک عبرت ناک اور سچی کہانی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان کے پاس کھڑے دو نوجوان قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ احسن راشد کا کزن تھا جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی تھی، لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا وہاں غم کی چادر بچھ گئی۔ راشد کے ماں باپ تو جیسے زندہ درگور ہو گئے ہوں۔ ان کے گھر میں تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ نئی زندگی کی تیاری چھوڑ کر لوگ راشد کو دفنانے کی تیاریاں شروع کر رہے تھے۔ گورکن نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگا، بیٹا میں ذرا آرام کر لوں، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے دینا۔ یہ کہہ کر گورکن چاچا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر فون ملایا اور پوچھنے لگا کہ میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے، اور اتنا کہہ کر رونے لگا کیونکہ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ احسن غم سے بہت نڈال تھا۔ دونوں دوست قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈل رہی تھی اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زین اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ احسن نے جب اسے بلایا تو وہ ایک دم چونک پڑا، گھبرا کر کہنے لگا، یار رات کو قبرستان سے کتنا خوف آتا ہے۔ یہ مردوں کی ہی ہمت ہے جو یہاں پر رہتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ فرشتے کیسے مردوں سے حساب لیتے ہوں گے اور کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ وہ بہت گھبراہٹ اور حساسیت میں باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل بجی، اور جیسے ہی گھنٹی بجی تو وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا قبر میں جا گرا۔ احسن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ زین کی عادت تھی کہ وہ بہت شریف تھا، لیکن اس میں اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ کہنے لگا، موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، ذرا آپ میری مدد کرو کہ میں اپنا موبائل فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کی قبر میں اتر گیا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر احسن کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت کے آنے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کی نظر قبر کے پاس پڑی 4 سلیبوں پر پڑی۔ وہ احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا، احسن کیا یہ تم سلیب ایک ایک کر کے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے کہا، ہاں میں اٹھا سکتا ہوں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ احسن نے کہا، کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا، تم میرے اوپر یہ سلیب رکھ دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں ہوتا کیا ہے، اور جب انسان کے اوپر سلیب رکھ دی جاتی ہے تو پھر کیا ماحول ہوتا ہے۔ احسن کا اس بات کو سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ڈانٹنے لگا اور بولا، خدا کا خوف کرو، تم یہاں بھی شرارتیں کرنے لگے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا سوچیں گے کہ اپنے دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ نہ بابا نہ، میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ زین نے اسے منانا شروع کر دیا۔ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، احسن نے لاکھ منع کیا پر زین کہاں ماننے والا تھا۔ کہنے لگا، اچھا یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کبھی بھی شرارت نہیں کروں گا، پھر تم یاد کیا کرو گے میری شرارتوں کو۔ زین کے اتنا منانے پر احسن مان گیا اور زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر گیا اور قبر میں لیٹ گیا۔ اس کے بعد احسن نے ایک ایک کر کے سلیبیں رکھنا شروع کر دی۔ 3 سلیو رکھنے کے بعد جب احسن 4تھی سلیو لایا تو زین کہنے لگا، تمہارے اوپر مٹی نہ ڈال دوں؟ زین مسکرا کر کہنے لگا، ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد احسن نے 4تھی سلیب قبر پر رکھ دی اور دور جا کر بیٹھ گیا۔
خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر آ گئے تو اس کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا اور قبر کے نزدیک گیا اور زین کو میسج کیا کہ تم کہتے ہو تو اب اٹھا لوں سلیپیں، لیکن قبر کے اندر سے تو کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ میسج کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن زین کو کال کرنے لگا، جس پر آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اب احسن بہت ڈر گیا کہ زین کو اندر کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیپیں اٹھانا شروع کی لیکن اس سے اٹھ ہی نہیں سکی۔ یہ وہی سلیپیں تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھی، مگر اب وہی سلیپیں ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مارے خوف کے وہ گورکن چاچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ جب قبر پر پہنچے تو گورکن بولا جنازہ تو ابھی نہیں آیا۔ پھر احسن نے اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ گورکن کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ان دونوں نے مل کر جلدی سے سلیپیں اٹھانا شروع کی لیکن ان دونوں سے مل کر بھی سلیپیں نہ ہل سکی۔ احسن رونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ احسن کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آ گیا۔ اتنی دیر میں احسن غم میں نڈال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ احسن کا بڑا بھائی قبرستان پہنچا اور اس نے سارے معاملے کا جائزہ لیا۔ گورکن کو جو بھی پتہ چلا اس نے سارا معاملہ بتا دیا، لیکن گورکن کے دماغ میں بھی ہزاروں سوال تھے اور اس وقت دونوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ احسن کے بڑے بھائی نے زین کے گھر والوں کو اس واقعہ سے مطلع کیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعہ کے بعد تو جیسے کہرام ہی مچ گیا ہو۔ ابھی تک احسن بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں بہت سارے سوال آئے کہ کہیں احسن نے زین کو قتل ہی نہ کر دیا ہو، لیکن یہ سب باتیں تو تب درست مانی جاتی جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس قبر پر رکھی سلیپیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یہ تو بس اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب احسن کو ہوش آیا تو اس نے سارا معاملہ بتایا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ سلیپیں اب اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، لیکن کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس واقعہ کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن احسن کو اس کے ہر وقت یہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ اور پھر اس نے احسن کو یہ تک کہا تھا کہ تم میرے اوپر مٹی ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سوچ کر وہ چیخ چیخ کر روتا، لیکن اس کے دل کو قرار نہ آتا کہ کیسے ایک مذاق نے میرے دوست کی جان لے لی، اور وہ مذاق بھی قبر سے۔ اس آخری منزل کا سوچ کر بھی ایک گھر بیٹھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا۔ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سانسوں نے وفا دی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔